हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। की जो खासियत है कि जब भी ऐसे हमारे इस्लामी त्यौहार आते हैं तो उनके लिए भरपूर वो ऐसे इवेंट इनकार करते हैं और अपने जो मेहमान हैं उनको बुलाकर अपने लॉर्डर्स क्लब के जो मेम्बरान हैं उनके लिए ये ऐसे मौके देते रहते हैं। मैं मशहूर हूँ अशद अंसारी साहब का सदर लॉर्डर्स क्लब की उन्होंने इस तकरीब का बकाया नया करवाया। मैं तलावत कुरान पाक का बाकायदा तरीके से आगाज करने की दावा देता हूँ। बहुत ही मुनफरद शख्सियत है, मस्जिद नबवी के तालिब हैं और अल्लाह ताला ने इनको ऐसी खासियत दी है कि ये हरमैन शरीफैन के जितने भी कुरान हैं, जितने अमाम हैं, उन सब की ये तिलावत आपको ऐसे करके सुनाते हैं कि आप यूँ समझते हैं कि जैसे आप मुक्ताम करना में या मस्जिद नबवी में तशरीफ करते हैं। वही इनकी आवाज पैदा करने से होता है। और क्या मुझको तो मैं दावा देता हूँ जनाब साले अहमद सराज साहब को कि आप आए और अल्लाह को करम जी الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا عين ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. شيخ الزهرية مصلحان إمام كنت تسمع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إنه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه بني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية حميدا فعلوه إنه كان عبدا شكورا.
شیخ الرحمن السویس مسجد حرام کے امام ہیں اور دوسرا مسجد حرام میں اللہ رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. وہ دنیا میں حضرت ڈاکٹر صاحب نے 2001 میں ہم لوگ آج کے تھے اور اس وقت کے ساتھ رکھے اور تو ڈاکٹر صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں کرتے پرویزیت میں منکرین حدیث کے خلاف کویت میں کہ وہاں سے تشریف لائے ہوئے تھے تو ہمیں بھی دعوت دی. بہت بڑا فنکشن کرایا وہاں پر مدینہ میں مدینہ دیوا میں اور بڑا ہم بس بچا کے کھائے لیکن الحمدللہ تو وہ منظر ہی اور سب بتایا ہے کہ سامنے روزہ احمد تھا اور پھر طرح وہ مجھے اس سین یاد آ رہا ہے. جی سبحان نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر اور جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ ہے بے شک بشر
لیکن تشہد میں اذانوں میں وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام وہ آئے جب یہ ربیع الاول کا مہینہ اور اس کو عنوان بھی آمد ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے وہ آئے جب تو دنیا اس طرح سے جگمگا وہ آئے جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آئے جب تو دنیا اس طرح سے جگمگا اٹھی کہ خورشید درخشاں اور جس طرح بالائے پائے خورشید درخشاں اور جس طرح بالائے پائے پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو صلی اللہ علیہ وسلم پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے اور شعر دیکھیے خدا شاہد صحابہ سب کے سب شہباز و شاہی تھے خدا شاہد صحابہ سب کے سب شہباز و شاہی تھے شکار ان کا رہا شیروانہ لیکن زیر دام آئے شکار ان کا رہا شیروانہ لیکن زیر دام اور کسی قذاب نے دعویٰ کیا جب بھی نبوت کا کسی قذاب نے دجال نے گستاخ نے ملعون نے کسی قذاب نے دعویٰ کیا جب بھی نبوت کا اٹھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے اور بروز حشرمی جب نفسا نفسی کا سماؤ بروز حشرمی جب نفسا نفسی کا سما ہوگا وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے نبی آتے رہے آتے رہے آتے رہے آخر میں نبی کے امام آئے
نے گزارا آخری کہ ہم آئے کسی قسم کا کوئی ذلی کوئی بروزی کوئی کوئی رائے تباہی اور کوئی تکلیف کسی قسم کا کوئی نہیں قیامت تک بھی دروازہ بند وہی جو مدینے میں جو میرے سامنے اور میں کرسی سے بالا ہے داماد کا آگے اللہ ہی جانے مقامات کا سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ عرش و کرسی سے بالا ہے داماد کا آگے اللہ ہی جانے مقامات کا آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں وہ ہے جنت جہاں ہے قیامت کا وہ ہے جنت جہاں ہے قیامت کا آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں اس زمین میں کہیں آسمان میں نہیں آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں حسن صورت حسن سیرت عجب حسن صورت عجب حسن سیرت عجب پھر عجب اس کے حسن کلامات کا آگے اللہ ہی جانے مقامات کا وہ ہے جنت جہاں ہے قیامت مولوی صاحب بیٹھے ہیں ان سے بھی سنتے ہیں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہمارے بہت پرانے لڑکپن کے دوست ہیں ہم سے بیٹھے بہت مشاعرے پڑے جب یہ ڈائریکٹر ہوتے تھے ڈائریکٹر یاد ماشاءاللہ ان سے بھی سنتے ہیں تو وہ ہے جنت جہاں ہے قیامت کا شعر دیکھیے کہ آپ ہیں زینت بر میں کونو مکان آپ ہیں رونق محفل کن فکان آپ ہیں زینت پر میں کونو مکان آپ ہیں رونق محفل کن فکان فرش سے عرش تک شرق سے غرب تک فرش سے عرش تک شرق سے غرب تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا اور ہر نمازی کی ہے التحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر قرآن اشہد ان لا الہ الا اللہ
ہر نمازی کی ہے اتحیات میں، ہاں ہر نمازی کی ہے اتحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا۔ ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ایک اللہ کا نام ایک نام اللہ کی مقامات خدا۔ اور کیوں میں مانوں، ہاں کیوں ججے میری نظروں میں شان کئی، اس کو لوگ شان کئی پڑھتے ہیں، کوئی قابل لوگوں شان کئی دیتے ہیں، کئی نہیں یہ کئی ہے، کئی خاندان جو کروڑ سے اقتدار تھا، بادشاہ کی کہوان خسرو جیسے بادشاہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ تو کیوں ججے میری نظروں میں شان کئی، سطوت قیصری شوق تیرے سنجری، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ آقا ہے میں غلام آقا، آپ آقا میرے میں غلام آقا، آگے اللہ کی جانے مقام آقا۔ کیوں میں مانوں کسی اور دستور کو، یا میں جانوں کسی اور منشور، میں کیا مانوں تیرے جان، تیرے کیمونزم، تیرے سوشلزم، تیرے کیپیٹلزم، تیرے مارکسزم، تیرے ماؤزم کو، تیرے لیننزم کو، کیوں میں مانوں، کیا میں جانوں کسی اور دستور کو، کیوں میں مانوں کسی اور منشور کو، سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، اور سب نظاموں سے اعلیٰ نظام، سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، سب نظاموں سے اعلیٰ نظام آپ کا۔ گرچہ سلمان ہے عاصی و پرخطا، شب مگر عجب معجزہ ہو، گرچہ ظلمان ہے عاصی و پرخطا، شب مگر عجب معجزہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ شب مگر عجب معجزہ ہو گیا، خواب میں روئے انور نظر آ گیا، خواب میں روئے انور نظر آ گیا، سو گیا سو گیا آگے اللہ۔ میں جناب ارشد انصاری صاحب، امین عثمانی صاحب اور پریس کی گورنمنٹ پارٹی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت ایک محفل کا انعقاد کیا، یقیناً مزہ آ رہا ہے، اور اس وقت یوں کیفیت ہے کہ جیسے ہم مسجد نبوی کے سامنے بیٹھ کر خیال منظر دیکھ لیتے ہیں۔ اب آج کے میں مہمان خاص جن شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں، مدینہ منورہ سے اسپیشل یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ ہمارے نواب فیصلہ کے روایتی ممبر بھی ہیں۔ یہ ارشد انصاری صاحب کا کرنٹ ہے،
جناب سید سلمان گیلانی صاحب اس وقت نعت پیش کر رہے تھے، اردو میں لاہور ٹرسٹ کا اعزازی ممبر ہے، الحمدللہ میں فخر ہوتا ہے اس چیز کا۔ جناب پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور مدینہ منورہ سے آئے ہیں، ایک ایک حرف ان کا جو ہے وہ دل کے اوپر اثر کر رہا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر احمد علی سرائے صاحب کو۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. پھر تصور شہنشاہ کونین کا، میں آپ کو مدینہ لے چلتا ہوں کہ مدینہ سے آیا ہوں۔ پھر تصور شہنشاہ کونین کا، دل میں میرے بسط احترام آ گیا۔ نطق کے بو سے میری زباں کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا۔ سب کہنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا۔ نطق کے بو سے میری زباں کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا۔ لائے تشریف جو سرور انبیاء، آئے جو ہی صحابہ کی محفل میں وہ سارے اہل نظر، تب یہ کہنے لگے لو ستاروں میں مائے تمام آ گیا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ صاحب صدر محترم مکرم قابل احترام میرے پیارے بھائی ارشد انصاری صاحب، محترم مکرم میرے پیارے بھائی محترم امجد عثمانی صاحب، نائب صدر پریس کلب لاہور اور پریس کلب لاہور کے فعال ٹیم کو میں مدینہ منورہ سے آ کر خراج تحسین کے ساتھ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں طوالت کے بغیر اتنا عرض کر دوں کہ ابھی آپ نے سید سلمان گیلانی صاحب کا کلام سنا، اور میں نے 2001 میں وہاں مدینہ میں ایک بہت خوبصورت محفل سجائی تھی، اور انہوں نے وہاں پر میری خواہش پر گنبد خضرا کو دیکھ کر یہ جو نعت سنائی ہے، ایک رات قبل انہوں نے اس گنبد خضرا کو دیکھ کر دوسری رات مدینہ کی محفل میں سنائی۔ اب میں زیادہ تشریح کیے بغیر محترم بھائی انصاری صاحب کو، ارشد انصاری صاحب ہوں یا امجد عثمانی صاحب ہوں، میں راجہ اورنگزیب صاحب کو بھی نہیں بھول سکتا، جو آپ کی پریس کلب کے روئے رواں تھے۔ جب مدینہ منورہ میں انہیں زیارتیں کرا رہا تھا اور روضہ اقدس پر سلام کے بعد میں انہیں سیرت کی جھلکیاں دے رہا تھا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو تھے، اور یہی کیفیت میں نے پچھلے 2 ماہ قبل بلکہ 1.5 ماہ قبل بھائی ارشد انصاری صاحب میں دیکھی، جب ایک ساتھ ہم مدینہ کی گلیوں میں نے کہا یہ وہ گلیاں ہیں جو مہاجرین و انصار اور حسنین کریمین جہاں کھیلا کرتے تھے، وہاں ان کی بھی رقت کو میں نے دیکھا۔ حقیقت یہ ہے بھائی امجد عثمانی صاحب، ان کو تو میں نے لقب دیا ہوا ہے شورش ثانی کا، کیونکہ صحافت نے ختم نبوت کے پیغام کو میڈیا میں جو پیش کیا، میں کن کن کے نام لوں، ظفر علی صاحب ہوں یا شورش کاشمیری ہوں، یا آج بھی صحافت کا ایک بہت بڑا مقام ہے میڈیا کا۔ ختم نبوت کے مبارک مشن میں نے عبدالمجید نظامی صاحب کو دیکھا تھا کہ جنہوں نے نوائے وقت کے صفحات کو 7 ستمبر کے فیصلے کے دوسرے سال ایڈیشن کے طور پر مجھے بلا کر انٹرویو کروایا تھا۔ میں صحافت کے ان تمام صحافی برادری کو اور اسی طرح سے جتنی بھی خدمات ہیں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آئیے سیرت نبوی کی میں کون سی جھلکیاں دوں۔ آپ اہل علم و دانش ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رب نے جب اپنا سجدہ ہی نہیں کرایا تھا، نوٹ کر لیں،
رب نے اب بھی اپنا سجدہ ہی نہیں کرایا تھا، نہ عرش تھی، نہ کرسی، نہ ملائکہ، تو اول ما خلق اللہ نوری میں رب نے روح محمد کو سب سے پہلے اول الخلق بنا کر رسول اللہ کو سلام کیا۔ قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ رب کا پہلا کلام ہی رسول اللہ پر سلام ہے، اس لیے نماز کے بعد ہماری دعا یہ ہوتی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اب میں اس جھلکی کو یہاں مکمل کرتے ہوئے اتنا بتا دوں کہ اول الخلق، افضل الخلق، اکرم الخلق، سید الاولین، سید الآخرین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سردار کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین، جنہوں نے خود یہ فرمایا انا اول الانبیاء فی الخلق وآخرهم فی البعث، کہ تخلیق انبیاء میں رب نے سب سے پہلے مجھے اول الخلق بنایا اور بعثت میں مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ میں یہاں پر آج کی سیرت کانفرنس میں جو پریس کلب لاہور نے منعقد کی ہے، ایک تشریح کر دینا چاہتا ہوں کہ پریس کلب کی یہ سیرت کانفرنس بھی آپ کے لیے اعزاز ہے، مگر دنیا میں سیرت کانفرنس کا آغاز کسی انسان سے نہیں ہوا، بلکہ خالق کائنات نے جب ابھی زمین نہیں بنائی، آسمان نہیں بنائے، ابھی وجود میں کوئی چیز بھی اپنی وجودی شکل میں نہیں آئی تھی، تو عالم ارواح میں دو کانفرنسوں کا دو اجتماعات ہوئے جو قرآن سے ثابت ہیں۔ ایک میں عہد ربوبیت میں الست بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، ان میں ہم بھی تھے، آپ سب کی روحیں تھیں، مگر پہلی سیرت کانفرنس ایک منفرد سیرت کانفرنس تھی، وہ ارواح انبیاء کو رب نے اکٹھا کیا اور اس میں روح محمد کا تعارف بھی کرایا، تعریف بھی فرمائی اور عہد و پیمان بھی لیا، اور خود گواہ بن کر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اب وقت نہیں، اس کو بھی میں یہاں پر سیرت کی جھلکیوں میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم و دانش سمجھ چکے ہوں گے کہ سیرت کانفرنس کا آغاز وہ عالم بالا میں ہوا جس وقت کے زمین و آسمان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ آئیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کی ولادت کو لیتا ہوں۔ خلقت میں اول الخلق، اور پھر جب ولادت باشہادت ہوئی تو 22 اپریل 571 عیسوی میں 9 ربیع الاول، نوٹ کر لیں 9 ربیع الاول کو، کیونکہ آج کا دور کیلکولیشن کا دور ہے، کیونکہ پیر کا دن، پیر کی رات جمہور علماء کرام کے نزدیک تو اگرچہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت جس رات پیر کی رات ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، ام ایمن لگتا ایسا ہے کہ جو پہاڑ کے پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے آج اس بچے کی آمد کی رات ہے۔ وہ کیسا تھا وہ منظر کہ گھر بند ہے، مولد نبوی میں اکثر جایا کرتا ہوں، اس وقت کی کیا اس میں نورانیت ہوگی۔ آج بھی جو ہفتوں کے بعد جب وہ کھلتا ہے تو وہاں سے خوشبو نکلتی ہے، اور وہاں بیٹھ کر لائبریری ہے، کتابوں کا مطالعہ بھی ہم کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اہل علم و دانش یہ ذہن نشین کر لو کہ وہ مولد نبوی جس میں پیر کی اس رات کو ربیع الاول کے مقدس مہینے میں آپ کی ولادت باشہادت ہونے والی تھی، تو آپ کے گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے آنا ہے وہ سراج منیر ہے۔ سورج اگر سراج ہے تو سورج سے اگر چاند اور ستارے
روشنی لیتے ہیں اور سورج کی سیٹلائٹ سے نظام چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا سورج سراج ہے اور سورج سراج منیر کا محتاج ہے۔ ہمیں زیادہ تشریح میں جائے بغیر جوں جوں رات ڈھلتی گئی، وہاں مولد نبوی کے اس گھر میں دیواروں سے روشنی پھوٹتی گئی، اور یہ تاریخ کا ورق بتا رہا ہوں، سیرت کی ہر کتاب میں ہے کہ حضرت آمنہ آپ کی والدہ محترمہ ام ایمن جس کا نام برکہ تھا، شفا جو آپ کی دائیہ بلائی گئی تھی جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی، وہ فرماتی ہیں کہ جوں جوں رات آتی گئی پہلے تو دیواروں سے روشنی پھوٹی، پھر ہم نے اس بند گھر میں بیٹھے ہوئے بلاد شام کے محلات کو دیکھا، بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا، آتش کدہ فارس بجھتے دیکھا، اسی طرح کیسر کے کنکرے گرتے دیکھے۔ ہمیں زیادہ تشریح میں جائے بغیر اتنا عرض کر دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باشہادت صبح و سحری کا وقت ہے، محبوب خدا ولادت پانے والے ہیں، زمین سرکوشیاں کر رہی ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہیں، دلوں کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ حضرت آمنہ، حضرت ام ایمن، حضرت شفا یہ گواہ ہیں کہ بزم آرائیاں ملائکہ منا رہے تھے اور اس بند گھر میں فرشتوں کی مرحبا احمد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب میں ایک مبالغے کی بات نہیں کر رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح سحری کے وقت جب پیدا ہوئے تو شفا جو آپ کی دائیہ ہے، کتنا پیارا نام ہے، ماں کا نام آمنہ ہے جو امن سے ہے، اور اس کے علاوہ جو باندی ورثے میں ملی وہ برکہ نام سے ہے جو ام ایمن ہیں، اور جو دائیہ بلائی گئی وہ شفا ہے، اور جو مربیہ بنی وہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ ہمیں کیا بتاؤں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت شفا نے اپنی گود میں لیا، اس نے کہا اماں یہ تو کوئی انوکھا بچہ ہے، میں زچہ بچہ میں بڑا تجربہ رکھتی ہوں، مگر یہ بچہ تو ناف بریدہ ہے، مختون شدہ ہے، دھلا دھلایا ہے، آنکھوں میں چمک ہے، ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد سورج کی روشنی یا روشنی کا محتاج ہوتا ہے، اس کی آنکھ کا عصا اس وقت کھلتا ہے جب کوئی روشنی اس کی آنکھ میں جائے، وگرنہ اندھیرے میں بینا اور نابینا برابر ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ رسول اللہ تھے کہ حضرت شفا کہتی ہیں میں نے گود میں لیا، دھلا دھلائے ہیں، منور ہیں، آنکھ جب کھولتے ہیں تو زمین سے آسمان تک نور کی شعائیں ہیں۔ اب میں کیسے بتاؤں۔ اب اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جھلکیاں ہیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر عبد المطلب کو پہنچی کہ آپ کا پوتا پیدا ہوا۔ وہ عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، وہ تو آپ کی ولادت سے 2 ماہ قبل اس دنیا سے رحلت کر گئے تھے۔ اور خوبصورت جملہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے والد کو ولادت سے پہلے اور اس کے بعد ماں کو آپ کی عمر 6 سال تھی، پھر دادا آپ جب عمر میں 8 سال تھے تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ اسی طرح سے یہ بتانا تھا اللہ نے کہ ہم نے ہی آپ کو یتیم پایا اور ہم ہی نے آپ کی پرورش فرمائی۔ الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اب میں کیسے بیان کروں، اتنا عرض کر دوں، آپ قرآن و حدیث کی روشنی سے اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ ایک ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ اب میں کیا بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جوانی میں پہنچتے ہیں۔ پر جوانی سے پہلے بتا دوں آپ 5 دن کے ہیں، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مربیہ آپ کے گھر میں آتی ہیں۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے 8 دن تک اپنے گھر میں رہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بنو سعد میں جایا کرتا ہوں۔ وہ بنو سعد وہ قبیلہ جہاں حضرت سعدیہ کا گھر ہے، آج بھی آپ گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا، وہ جگہ محفوظ ہے، وہ لکڑیاں محفوظ ہیں۔ جہاں شق الصدر ہوا وہ جگہ ابھری ہوئی خوشبودار ہے۔
मैं कैसे बताऊं। आओ, हलीमा जब आई घर में तो हज़रत आमना ने देखना चाहा कि ये किस तरह से बच्चे को उठाती है, तो हज़ूर उस वक़्त नींद की हालत में थे। तो हलीमा ने एक कानून असूल बता दिया माओं को कि बच्चे को जगाने के लिए आवाज़ नहीं देनी पड़ती, बच्चे को जगाने के लिए हाथ से झटका नहीं देना पड़ता। बचपन में बच्चे का दिल की धड़कन कहीं तेज़ ना हो जाए। मैं आपको एक हज़रत हलीमा का ये अंदाज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सीरत की किताबों में है कि जब आप 5 दिन के थे, हज़ूर अपने लिहाफ में, अपने उस गिलाफ में लिपटे हुए सो रहे थे। हलीमा आप चाहती थी कि कैसे जगाऊं, तो उन्होंने आपके बतन से कपड़ा आहिस्ता से हटाया और अपनी शहादत की उंगली को आपके नाफ के साथ लगाई। तो हज़ूर बग़ैर धड़कन के आँख खोली तो उस आँख में नूर की शुआएं ज़मीन से आसमान तक जा रही थी। यहाँ जगाने का तरीका भी बता दिया। अब मैं आगे चलता हूँ। अब हलीमा ने गोद में लिया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों को हिलता हुआ पाया और वो हिलते हुए लबों को बड़े अजीब अंदाज से देख रही थी कि ये होंठ हिल रहे हैं। तो उन्होंने रसूलुल्लाह के उन हिलते हुए होंठों पर उन लबों को अपने कान से लगाया। तो हज़ूर 5 दिन के हैं और इसकी रिवायत हज़रत हलीमा की है कि आपकी ज़ुबान पर ये तकबीर का नारा था, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। ये तस्बीह हमें रसूलुल्लाह से हलीमा सादिया की इस रिवायत के साथ कि 5 दिन के थे और आपके लबों पर ये कलिमात थे। मैंने वहाँ लंदन में इस वाक़े को पेश किया तो वहाँ पर अहले इल्म व दानिश की इस तरह की खूबसूरत महफ़िल थी। उन्होंने कहा इसकी कोई दलील कुरान से। मैंने कहा कुरान से इसकी दलील ये है कि हज़रत मरियम को जब अल्लाह ताला ने लम यमससनी बशर, जब उसने कहा कि मुझे तो किसी बशर ने छुआ नहीं, इन्नल्लाह हस्तफ़ा के वतहर के वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन इन्ना नुबश्शिरुका बिमसीह इब्न मरियम के साथ अल्लाह ने जब उन्हें खुशखबरी दी तो उसके बाद वाक़या लंबा है। और उसके बाद उनके पाँव से पानी का चश्मा और वो सूखी हुई वो जो है खजूर का तना, उसमें रुतब खजूर आ गई। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कुली वशरबी वक़र्री ऐना, बस इस पानी को पी ले और खजूर के इस रुतब को खा ले और अपनी आँखों की ठंडक ईसा को अपनी गोद में ले ले। अब ले तो लिया मगर रोने लग गई कि मैं कौम को क्या जवाब दूंगी। अल्लाह ने फरमाया मरियम वहाँ पर बोलना नहीं है, तुमने इशारा करना है। अब मैं ज़्यादा तशरीह में जाए बग़ैर हज़रत मरियम जब आई, लोगों ने कहा या उख्त हारून, ए हारून की बहन, हमने तो तुझे बड़ा पारसा समझा था, ये क्या हुआ, तू तो बच्चा लेकर आ गई। फ़ाशारत इलैहि, उन्होंने उसको उस बच्चे की तरफ इशारा किया। तो उन लोगों ने ये कहा क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या, ये छोटा बच्चा जो अभी 1 घंटे का भी नहीं और तू अपनी गोद में लेकर आई है, ये कैसे बोल सकता है। तो कुरान हमें बताता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अभी पैदा हुए और ज़बान पर इलानिया तौर पर कहा क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। मैंने कहा अगर ईसा अपनी अब्दियत का इजहार कर सकते हैं तो रसूलुल्लाह रब की किबरियाई का नारा क्यों नहीं लगा सकते। अब आइए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लड़कपन कैसे गुजारा। अब मैं सीरत की झुल्कियों में इतना बताता चला जाऊँ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पाकीज़गी के एतबार से, वैसे तो हर नबी मासूम है मगर इतना अर्ज़ कर दूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ा मकाम बख्शा था। सीरत की झलकियों में बहुत सारी बातें हैं मगर इतना बता दूँ, आपने 12 साल की उम्र में हज़रत अबू तालिब के साथ बिलाद शाम का सफ़र तिजारत के साथ किया। और फिर रहब ने देखा तो रहब ने उन निशानियों को देखा कि ये बच्चा अगर वहाँ जाएगा तो कहीं यहूदी इसे नुकसान न पहुँचा दें। तो हज़रत अबू तालिब को कहा कि इसको वापस ले चलें। अब इन मुबशरात के साथ आगे बताता चला जाऊँ, आपने तिजारत भी की, आपने बकरियां भी चराईं, आपने उसके बाद 25 साल की उम्र में आपकी शादी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुई।
جو کہ 40 سال کی تھیں، آپ سے 15 سال بڑی تھیں، بیوہ تھیں، اور یہ تاریخی ورق دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال آپ کے ساتھ رفاقت میں رہیں، شیب ابی طالب میں جیل بھی کاٹی۔ اسی طرح سے یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ جنہوں نے غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوراک جا کر اس بلندیوں پر اس غار میں پہنچایا کرتی تھیں، اور وہ غار 4 گز طول میں اور 2.5 گز عرض میں، یہ چھوٹی سی غار پہاڑ کی چوٹی پر، جہاں آج تو نشان بھی پڑ چکے ہیں قدموں کے۔ اس ماں کو سلام جو پانی کا مشکیزہ اور کھانا لے کر رسول اللہ کی خدمت میں جاتی تھیں۔ اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، 25 سال کی رفاقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال میں شادی کی، 40 سال کی اس خاتون بیوہ سے جو ام المومنین ہیں، اور وہ 25 سال حضور کے ساتھ رہیں، مگر حضور نے ان کی حیات میں دوسری شادی نہیں کی۔ آپ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں دوسری شادی نہیں کی۔ اب تاریخ کی میں کیا جھلکیاں دوں، اس کے بعد میں اتنا عرض کر دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پریس کلب لاہور ہے، نوٹ کر لیں، میں بڑے دعوے سے مدینہ منورہ سے آیا ہوا ایک مسافر، اس شہر سے آیا ہوں جس شہر میں اڑنے والی غبار میں شفا ہے، غبار مدینہ فیہ شفا۔ اب میں اس کی تشریح میں جاؤں تو ایک جملہ ضرور دے دوں کہ اس مٹی میں کیوں شفا ہے۔ حضور پیدا ہوئے مکہ میں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اب میرے تشریح میں جائے بغیر اتنا عرض کر دوں، حضور مکہ میں پیدا ہوئے اور وہاں چلتے پھرتے رہے، ان پہاڑوں نے آپ کو سلام کیا، درختوں نے آپ کو سلام کیا، مگر یہ بتا دوں 53 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 53 سال آپ مکہ میں رہے، اور وہاں کی مٹی میں شفا نہیں، مدینے کی غبار میں کیوں شفا ہے۔ اب یہ جملہ اہل علم و دانش پریس کلب لاہور کے اس خوبصورت محفل میلاد میں، جہاں آپ کے پریزیڈنٹ اور تمام آپ کے یعنی اس ٹیم کے سارے رکن ارکان بیٹھے ہیں، نوٹ کر لو کہ حضور پیدا تو مکہ میں ہوئے، حضور پیدا تو مکہ مکرمہ میں ہوئے، اور مکہ کو اللہ نے مکرمہ بنایا، مگر ہجرت کی مدینہ میں جس کا نام یثرب تھا اسے منورہ بنا دیا، اسے منورہ بنا دیا۔ اب مکہ اور مدینہ کا اگر میں تقابلی جائزہ لوں، ایک عظیم ہے، مگر اتنا عرض کر دوں رشتہ داریوں میں بھی حضور کے عبد المطلب حضور کے دادا تھے، ان کی پیدائش مدینہ میں ہوئی، ہاشم کی شادی سلمہ کے ساتھ مدینہ میں ہوئی، اور اسی کا بیٹا عبد المطلب ہیں۔ حضور کے والد محترم کی شادی آمنہ بنت وہب مدینہ کی تھی، جن سے یہ رشتہ داریاں ہیں۔ اب مکہ اور مدینہ کی رشتہ داری میں وقت زیادہ ہو جائے گا، اب میں اتنا عرض کر دوں جو آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں، حضور پیدا تو ہوئے مکہ میں، مگر رب نے آپ کا خمیر مدینے سے اٹھایا تھا۔ اب سبحان اللہ کہو، خمیر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انسان جہاں بھی پیدا ہو جائے، جب وہ فوت ہوتا ہے اور جس زمین میں دفنایا جاتا ہے تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ تو اس مٹی سے پیدا ہوا۔ وہ مٹی کیا ہے؟ وہ خمیر ہے۔ حضور کا خمیر حجرہ عائشہ سے رب نے اٹھایا۔ اور یہاں ایک جملہ دیتا ہوں خوبصورت، کہ جب آپ مواجہ شریف کے سامنے ہوتے ہیں اور وہاں جالیوں پر لکھا ہوا ہے ہونا السلام علی رسول اللہ، کہ یہاں پر رسول اللہ کو سلام پیش کریں، کیونکہ آپ کا چہرہ اقدس آنے والے کے سلام کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور گواہ بھی بنتا ہے۔ میں مدینے سے آیا ہوں، اتنا عرض کر دوں، اس سے 2 بالش اب آپ قدم ادھر رکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے ہونا السلام علی ابو بکر، پھر 2 بالش اتنا ہی فاصلہ ہے جیسے سر سے سینے تک، پھر آپ اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے ہونا السلام علی عمر بن خطاب۔ یہاں معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کا جہاں سے خمیر اٹھایا، وہاں
अबू बकर उमर का ख़मीर भी वहाँ से उठाया। और तीसरा ख़मीर भी है जो पैदा तो हुए मरियम के पेट से, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम, हज़रत ईसा बग़ैर बाप के पैदा हुए। अब उसमें रूह हज़रत जिब्रील ने फूंकी थी। अब उस रूह का तकाज़ा था कि वह ज़मीन से आसमान तक चले जाएं, मगर बशरी तकाज़ा ये है कि वह ज़मीन पर आएंगे। फिर उसके बाद वाक़या लंबा है, इतना अर्ज़ कर दूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर नाज़िल होना, रफ़ा और नज़ूल, ये कुरान से साबित है। और उसमें फिर दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनार पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे तो अब आप अपने नबी का मकाम, जो मुकाम की बात हो रही थी कि क्या कौन जानता है, आओ मैं आपको सीरत की झलकी में बता रहा हूँ। ईसा इब्न मरियम जिस वक़्त दमिश्क के जामे मस्जिद के मीनार पर आसमानों से नाज़िल होंगे, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम सब बंदी कर रहे होंगे और वो देखेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम मीनार पर आ चुके हैं, तो ये जुमला मोहतरम सलमान गिलानी साहब आप कभी शायरी में लाएँ कि हज़रत ईसा उस मीनार पर खड़े होकर कहेंगे कि मैं इब्न मरियम, मैं आयतुल्लाह, मैं रूहुल्लाह, मैं साहिब किताब, मैं उलुल अज़्म नबी और रसूल होने के बावजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान लाते हुए उम्मत ये रसूल के साथ नाज़िल हुआ। ये मकाम है। अब मैं यहाँ पर इस वाक़े को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, मगर आपको क्या बताऊँ, ये बात ज़हनशीन कर लें कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेइज्जत से कबल, ये जुमला अहले इल्म व दानिश आपने कम सुना होगा, मगर मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ। मुझे अगर कोई आप पर एतराज़ करे तो मुझे आप, मेरे नंबर मौजूद हैं आपके प्रेस क्लब के पास। मैंने आपकी हर मज़कूरा जामे मस्जिद की बुनियाद उस वक़्त रखी, आपकी प्रेस क्लब हाउसिंग सोसाइटी की मस्जिद की मिसाल मैं दिया करता हूँ कि जैसे खाना काबा से ज़मीन का आगाज़ हुआ, ऐसे अल्लाह के घर से आपकी सहाफ़ी कॉलोनी में मकानों का आगाज़ हुआ। अब आइए मैं क्या जुमला दूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 साल के थे। कितने साल के? 30 साल के थे कि आपने मक्का मुकरमा में तमाम रुअसा को इकट्ठा किया और फरमाया कि एक अंजमन बनाते हैं। आइए मैं अंजमन की तारीफ़ कर दूँ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 साल की उम्र में वो अंजमन कायम की। उसके 4 नुकात थे कि मुल्क के अंदर मक्का में बदअमनी हो रही है, उसके अमन को बहाल करना, अरबों में बदअमनी को अमन में बदलना, मुसाफिरों को लूटा जाता था, फरमाया उनकी दस्तगीरी और उनकी हिफाजत के इंतज़ामात करना, ये दूसरा नुक्ता था। और तीसरा नुक्ता हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गरीब हैं उनकी मदद करना। और चौथा नुक्ता, जो ज़बरदस्त हैं और वो जुल्म करते हैं, इंसानों की ग़ुलामी से निजात दिलाना। ये 4 नुकात पर आपने अंजमन बनाई और आपने मक्का मुकरमा में अपनी सच्चाई की वजह से और अपनी अमानतदारी की वजह से सादिकुल अमीन होने का खिताब पाया। एक जुमला देता हूँ, अगर आप सुबहान अल्लाह कहेंगे तो देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने आपके बहुत नाम रखे, अल्लाह के 99 नाम हैं और मुस्तफ़ा के भी 99 नाम हैं, मगर 2 नाम ऐसे हैं जो अल्लाह ने नहीं रखे। अल्लाह ने ज़माना जहलियत में मुशरिकीन की ज़बान पर ये 2 नाम लगवाए। उनकी ज़ुबान पर यही नारा लगा कि मोहम्मद सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये 2 नाम हजूर को खिताब में मुशरिकीन मक्का ने दिए। हजूर को ये 2 नाम उस वक़्त की ज़माने जहलियत के उन रुअसा ने दिए। अंजमन कायम हो चुकी थी, गरीब परवरी आप कर रहे थे, उसके अलावा बीमारों की बीमार पुरसी, उसके अलावा मुसाफिरों के लिए उनके तमाम रास्तों को महफूज बनाने के लिए कबाइल के अंदर बाकायदा जमातें बना दी गई थीं। अब मैं ज़्यादा तशरीह में जाए बग़ैर इतना अर्ज़ कर दूँ कि ये सादिक और अमीन का खिताब अल्लाह को इतना पसंद आया कि हजूर की जालियों पर, हजूर की उन जालियों पर जहाँ इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा,
جہاں اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، میں جب وہاں سلام پڑھتا ہوں تو اس وقت میرے احساسات یہ ہوتے ہیں کہ میں ایک بہت گناہ گار ہوں، میں اس قابل نہیں کہ آپ کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ پیش کروں، مگر اے اللہ جہاں تو سلام پیش کر رہا ہے، تو سلام اپنے حبیب کو اور فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں، میرے سلام کو بھی فرشتوں کے سلام کے ساتھ شامل فرما دے۔ میرے دوستو، وہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ جالیاں جن پر اور بھی بہت سارے کلمات لکھے جا سکتے تھے، مگر محراب نبوی میں جاؤ، جیسے ابھی آپ کو شاعری میں کتنا بتا رہے تھے کہ جنت کا وہ ٹکڑا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا باغ کا ٹکڑا جو کہ حجرے سے محراب نہیں ممبر تک، یہ درمیان میں ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ وہاں محراب میں بھی دائیں طرف لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ تینوں خطاب، وعدے میں پاسداری، زبان میں بولو سچائی، اور مال میں اور ہر چیز میں امانت داری، یہ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ آج جالیوں پر 24 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 24 مرتبہ حضور کے سرحانے بھی، حضور کے بعد آگے والی جالیوں کے حصے میں بھی آپ گنتی کر لیں۔ میں اکثر جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ رش کے اندر جاؤں تاکہ جالیوں پر جتنی بار یہ کلمہ لکھا ہوا ہے میں پڑھ دوں، اور اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ آپ 35 سال کے تھے، خون خرابہ ہونے والا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے بعد حجر اسود کی تنصیب پر، وہاں پر جو اسے نصب کرنا تھا، ہر قوم یہ چاہتی تھی، بنو ہاشم چاہتے تھے، بنو تمیم چاہتے تھے، عبد المناف کے بچے چاہتے تھے، بیٹے چاہتے تھے کہ حجر اسود کو ہم نصب کریں، مگر لڑائی تک معاملہ ہو گیا، تلواریں نکل آئیں۔ اس دوران میں سب نے کہا کوئی تو فیصلہ کرے، تو کسی نے آواز لگا دی کہ اب جو بیت اللہ میں داخل ہوگا، کہہ دیں سبحان اللہ، اب جو بیت اللہ میں داخل ہوگا وہی ہمارا فیصلہ کرے گا۔ تو حضور 35 سال کی عمر میں غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، وہاں سے اترے اور ابھی نعرہ لگانے والا کہہ رہا تھا کہ جو پہلے داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ حضور جب نمودار ہوئے انہوں نے کہا جہ محمد صادق الامین۔ حضور پہنچے، آپ نے اس وقت کی ان کی لڑائی کو اور تلواروں کو دیکھا تو آپ نے اپنی دانائی اور حکمت سے کیا کیا؟ آپ نے اپنی چادر مقام ابراہیم سے دور بچھا دی، اور اس کے بعد حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنی چادر پر رکھ دیا، اور ہر قبیلے کے سردار کو بلا کر کہا آؤ اس چادر کو لے کر پہلے گھومو اور طواف کرو۔ اس کے بعد چاروں پلوں کو اور ہر پلے کے ہر حصے کو وہاں کی وہ دشمن جو ایک دوسرے کے بن چکے تھے، اسی چادر نبوی کو ابھی بیست نہیں ہوئی لے کر پھر حضور نے اپنے ہاتھ سے سب کو کہا ذرا اونچا کرو۔ اب سب نے اونچا کیا اور آپ نے اس حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے نصب فرما کر خون خرابے کو ختم کرایا۔ میں کیا بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں تھے، اور یہ خوبصورت جملہ دیتا ہوں کہ اس وقت 9 ربیع الاول تھی۔ کتنی تھی؟ 9 ربیع الاول، حضور کی بعثت کا بھی دن ہے۔ 9 ربیع الاول مسجد قباء میں ہجرت کے بعد آپ 9 ربیع الاول کو وہاں پہنچے۔ اسی طرح سے 9 ربیع الاول کی کیا کیا فضیلت بتاؤں، اتنا عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس غار حرا میں تھے، حضرت جبریل امین تشریف لائے، وقت نہیں، تشریح کے بغیر انہوں نے آپ سے معانقہ کیا، اور معانقے میں 3 بار اپنے سینے کو آپ کے سینے سے لگایا۔ میں وہاں عربوں کا 30 سال خطیب رہا ہوں کویت میں، مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کے انڈین، پاکستانی، افغانی یہ 3 بار ملتے ہیں۔ میں نے کہا شاہ صاحب جملہ خوبصورت ہے مگر علمی ہے۔ میں نے کہا یہ معانقہ جبریلی ہے۔ غار حرا میں حضور کے سینے سے کتنے بار حضرت جبریل لگے؟ بولو 3 بار۔ اب آئیے جملے کو آگے بڑھاؤں۔ انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق
इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अब यहाँ पर हज़रत ने माना बिकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर यहाँ ये आपकी अज़मत को बयान किया जा रहा है कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान के शागिर्द नहीं थे। अल्लाह ने ये ख़ुद दावा किया है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान जिसने सिखाया कुरान। कुरान का पहला मुअल्लिम अल्लाह हैं, जिन्होंने अपने प्यारे नबी के नज़ल अला क़ल्बिक, आपके सीने पर कुरान को नाज़िल फरमाया। आइए अब मैं जुमला क्या दूँ। हज़ूर घर में तशरीफ़ लाए, यहाँ पर ख़वातीन भी बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियाँ बैठी हैं। आपको ये एज़ाज़ और शर्फ़ हासिल है कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से जब अपने घर में तशरीफ़ लाए तो मर्दों और औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा थी। औरत को ये मकाम मिला। उसके बाद हज़ूर जब गारे हिरा से नीचे नाज़िल हुए और फिर दामन कौम में हज़रत जिब्रील अमीन ने वुज़ू किया और कहा ये वुज़ू का तरीका है। उसने आपको 2 रकात पढ़ाई, हज़ूर ने उनके पीछे नमाज़ पढ़ी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, ये तारीख़ सीरत का एक बड़ा अजीम वर्क है कि हज़ूर ने पहली नमाज जिब्रील अमीन के पीछे पढ़ी, मगर पहली इमामत खदीजतुल कुबरा के साथ अदा की। औरत को बाजमात नमाज पढ़ने का, अभी तो सहाबियत में अबू बकर ईमान नहीं लाए, हज़रत अली अभी ईमान नहीं लाए, मगर उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़ूर के पीछे, जैसे ईमान लाने में पहले नंबर पर, नमाज पढ़ने में भी इमामत रसूल में पहले नंबर पर। फिर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, हुक्म हुआ पढ़ तो अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। खलक़ तुझे नहीं, कायनात को पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अब तशरीह में जाए बग़ैर ये हुक्म है तालीम का कि तालीम को आम करो, मगर इसमें भी आपकी पहली दर्सगाह आपका अपना घर बना और पहली वही को सुनने वाली औरत है, उम्मुल मोमिनीन हैं, खदीजतुल कुबरा है। उसके बाद वो खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वर्का बिन नौफल के पास गई। वर्का बिन नौफल ने जब ये सारा वाक़िया हज़ूर से सुना, वो बुढ़ापे में थे, अपने सफ़ेद भंवलों को ऊपर करके आंखें खोल कर कहा, मोहम्मद ये तो नामूस वही है जो मूसा के पास आया था, बताइए। उसके बाद उन्होंने कहा, वर्का बिन नौफल ने, कि आपको इस पैदाश में मक्का से निकाला जाएगा। आपने फरमाया मुझे? कहा हाँ निकाला जाएगा। कहा अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपकी मदद करूँगा, अब मैं किस तरफ जाऊँ। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तौर पर दावत व तबलीग का काम किया, जिनमें मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, जो मुंतज़िर थे इस बात के कि हज़ूर दावा नबूवत का करें और मैं सबसे पहले ईमान लाऊँ, क्योंकि उन्होंने एक ख्वाब देखा था, उसकी तरफ अब मैं नहीं जाना चाहता, वक्त बहुत कम है। आइए आगे। हज़ूर घर में नमाज़ पढ़ा रहे थे और हज़रत अबू तालिब घर में अपने बेटे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ दाखिल हुए। उन्होंने कहा ये क्या अमल हो रहा है। नमाज से फारिग हुए तो पूछा, बेटे भतीजे ये क्या अमल है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हमें ये तरीक़ा बताया है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस नमाज के अमल को देखकर ईमान लाए। उस वक़्त आपकी उम्र 8 साल थी। सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं। अब आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। हज़रत अबू बकर ईमान लाए। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे ज़िम्मे क्या ड्यूटी है। यहाँ हज़ूर ने मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले की जो ड्यूटी लगाई वही कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, वो हमारे ऊपर भी वही जिम्मेदारी है। फरमाया जो काम मुझे सौंपा गया है तुम भी अल्लाह की तरफ बुलाओ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस्मान गनी के पास गए, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के पास गए, हज़रत साद बिन वक़ास के पास गए। अब मैं ज़्यादा तशरीह में जाए बग़ैर मुख्तसर करता हूँ और यहाँ एक पैगाम सीरत का देता हूँ। 5 की नफरी लेकर हज़ूर की खिदमत में आए। उसके बाद ये इस्लाम फैलता गया। बिलाल ईमान लाए, बहुत सारे और सहाबा ईमान लाए, तलहा ईमान लाए। अब मैं इतना अर्ज़ कर दूँ कि कुफ्र की सख्तियाँ और जुल्म व सितम भी बढ़ता गया। मैं यहाँ बताऊँ, अब मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ कर आगे चलता हूँ।
हज़ूर मदीना में आए। यहाँ इसी पर मैं ख़त्म करता हूँ। मदीने में जब पहुँचे तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त कुबा में आए तो आपका 13 साला मक्की दौर कुबा में उस वक़्त मुकम्मल हुआ और 14वां साल का पहला दिन वो कुबा में था और आपने 14 दिन कुबा में क़याम करके मस्जिद कुबा की बुनियाद डाली। और 14वें दिन कुबा से आप मदीने की तरफ जब चले तो अल्लाह ने ये 14वां दिन क्यों रखा था? इसलिए कि आगे बच्चियों ने और औरतों ने रसूलुल्लाह सल्लम के इस्तक़बाल में दफ बजाकर ये नात पढ़नी थी, तलअल बद्र अलैना, कि हम पर 14वीं का चाँद तलू हो चुका। तो उसमें भी मुबालगा नहीं हुआ। 14 साल यानी 13 साल मक्की दौर कुबा में मुकम्मल हुआ और फिर कुबा में 14 दिन के क़याम में 14वां साल 14वां दिन और 14वीं का चाँद मदीने में तलू हुआ। आइए उसके बाद आप जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ, आप मदीना पहुँच गए। आपने सबसे पहले वहाँ अहले मदीना को जो सबसे पहली दावत दी है और आपका खुतबा वो इतना मशहूर है जिसमें अब्दुल्ला बिन सलाम ईमान लाए। आपने फरमाया या अय्युहन्नास अफ़शुस्सलाम अतिमुत्तआम सल्लुल अरहम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम उदखुलुल जन्नत बिसलाम। आइए तशरीह में बग़ैर ये बता दूँ, हज़ूर का पहला पैगाम भी मदीने में इस खुतबे के साथ है कि आपस में सलाम को फैलाओ, आपस में बोलो सलाम को फैलाओ और आपस में एक दूसरे को खाना खिलाओ। ये नहीं कहा यतीमों को या गरीबों को, अतिमुत्तआम, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाते हुए एक दूसरे को खाना खिलाओ। और सल्लुल अरहम, अपनी क़राबतदारी में उनके साथ एहसान करो। सल्लु बिल्लैल, और रात की नमाज तहज्जुद की पढ़ो। बिल्लैल नास बिन्नियाम, जब लोग सोए हुए हों। उदखुलुल जन्नत बिसलाम। इन्हीं कलिमात के साथ मैं आपको मदीने की इस्लामी रियासत की बुनियादी अरकान में से ये रुकन बता रहा हूँ कि हज़ूर ने मुआख़ात मदीने की बुनियाद रखी, भाईचारा कायम किया। उसमें औस और ख़दरज के दरमियान जो कि दुश्मनियाँ थीं वो ख़त्म हुई। यही वो पैगाम है सीरत का। इसी जुमले पर मैं ख़त्म करता हूँ कि हज्जतुल विदा में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया वो ऐसा चार्टर असूलों पर, ह्यूमन राइट्स पर वो खुतबा है कि आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के जो मंशूर में है ये उनका तख्लीकी नहीं, रसूलुल्लाह के खुतबे की उन नुकात की रोशनी में है। आपने ज़ात पात रंग और नस्ल की तमीज़ को ख़त्म करते हुए ये फरमाया कि सुन लो, ज़माने जहलियत की जिन चीज़ों को तुमने अपने सर का ताज बना रखा है, मैं नबी उन सब को अपने पाँव के नीचे देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर ला फ़र्क बैन अल-अरब वल अजम, अरबी और अजम का फ़र्क ख़त्म कर दिया और उसमें फरमाया कि तक़वे की बुनियाद पर अब देखा जाएगा, किसी को किसी अजमी को अजमी अरबी पर और किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़ोक़ियत नहीं, इल्ला बित्तक़वा। अब आइए मैं इन्हीं कलिमात के साथ इतना अर्ज़ कर दूँ कि बहुत सारे इंसाइक्लोपीडिया में चले जाओ, वहाँ चार्ल्स जो बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया में सीरत निगार है, वो लिखता है, जो कि ईसाई होने के बावजूद ये लिखता है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में चंद वरक़ हैं। और वो भी उसने आगे ये जुमला लिखा कि चंद वरक़ हमारी किताबों में हैं और असल तारीख़ कुरान से है। अब कह दो सुभान अल्लाह। असल हज़रत ईसा की तारीख़ कहाँ से मिली उनको? कुरान से मिली। और अगला जुमला वो जो लिखता है, अब सुनो, ये मिलाद महफ़िल मिलाद है, वो लिखता है कि एक शख्स इस दुनिया में आए हैं जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी विलादत, लड़कपन, जवानी, बेइज्जत और आपकी ज़िंदगी बेइज्जत के बाद मक्की दौर, मदनी दौर, और उसमें से एक भी दिन ऐसा नहीं कि जिसको सहाबे कराम ने नकल न किया हो। आपकी सीरत को मुकम्मल किया गया। मेरे दोस्तों, मैं इन्हीं कलिमात के साथ अपने आप को और आपको तक़ी की वसीयत करता हूँ। और इस मौके पर प्रेस क्लब लाहौर के सदर मोहतरम मुकर्रम जनाब अरशद अंसारी साहब को, उनकी फ़ाल टीम अमजद उस्मानी साहब, उनकी फ़ाल टीम को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि आपने इतना खूबसूरत यानी महफ़िल मिलाद, यानी कि अब ये पैगाम पूरी दुनिया में जाएगा। इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपने आप को और आपको तक़वी की वसीयत करते हुए यही कहूँगा कि मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है।
محمد کی غلامی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. میں ڈاکٹر سراج احمد ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب، اور جیسا انہوں نے سیرت النبی پہ آپ جھلکیاں، یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے لیکن جو جھلکیاں پیش کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں اس بابرکت مہینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہمیں اس طرح کی محفلیں سجانی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بابرکت یہ مہینہ ہے، اس سے فائدہ جتنا اٹھا لیں تو وہی آخرت ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے آج بات کی، دل میں سخت ہو گئی وہ چیزیں جو آپ نے بیان کی. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم بھی ایک طالب علم ہے صحافت کے، تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ مدینہ سے تشریف لائے. ہماری ریکویسٹ تھی کہ چونکہ بڑے مصروف ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں ہمیں بھی ایک گھنٹہ دیں تاکہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کو بیان جو ہے آپ کا کر سکیں. آپ نے جو بیان کیا، میں سلمان گیلانی صاحب آپ نے جو اپنا بیان، اپنی نعتیہ بیان آپ کا، میں بہت مشکور ہوں. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بھی اور سلمان گیلانی صاحب بھی یہ ہمارے لاہور پریس کلب کے اعزازی رکن ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ بتا دوں کہ جس طرح انہوں نے بتایا جب 2004 میں ہم نے صحافی کالونی بنائی تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہاں پہ جو آج ایک خوبصورت مسجد ہے اس کی بنیاد جو ہے اور انہوں نے ہی تعمیر کروائی اور بے شک افتتاح کیا. رہتی دنیا تک انشاءاللہ وہ مسجد میں رہے گی اور ڈاکٹر صاحب آپ کا نام بھی رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی محفل ایسی محفلات جو بار بار ہونی چاہیے. ہم نے آج صحافی کالونی میں بھی ڈاکٹر صاحب کا بیان رکھا ہے، وہاں بھی کوئی لوگ آنا چاہیں تو ضرور آئے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ماشاءاللہ فرزند کا جیسے انہوں نے قرت کی تو ایک دم جو انسان ہے اور وہ چلا جاتا ہے مکہ میں، مدینہ میں پہنچ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہونہار اور خوددار جب یہ انہوں نے پڑھ رہے تھے تو ایک دم آپ آنکھیں بند کریں تو آپ مدینے میں چلے جائیں. اللہ تعالیٰ سب کو بار بار مدینے لے کے جائے، مکہ لے کے جائے. جو نہیں گئے تو ضرور جائیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ بالکل مسلمان جو ہے ہمارا ساری کائنات کا جو مالک ہے، جو وہاں پہ ضرور سجدہ کرے، سلام کرے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اس بابرکت مہینے میں جانے کے لیے. جو نہیں گئے وہ بھی جائیں اور جو گئے اللہ تعالیٰ نے بار بار بلائے. میں ان سے گیا ہوں مہینے پہلے تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے مدینے کی گلیاں، میں ان سے روز ہم کو 8-10 لوگ گئے دوست تھے تو ہم جب جاتے تھے تو شام کو سوالات کا جو سلسلہ ہوتا تھا وہ کہ ڈاکٹر صاحب کو رات کو 8-10 سوالات کرتا تھا، دل خوش ہوتے تھے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیسے ہے، یہ مسجد مکہ ہے، یہ کس طرح. تو میں بے مشکور ہوں کہ تعلیم ہے نا. تو پھر رات کو 10-8 سوال ڈاکٹر صاحب کو میں رکھتا تھا تو بتاتے تھے تو میں پھر اسپیکر کھول کے وہ اپنے دوستوں کو سناتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کی آمد کا شکریہ. سلمان گیلانی صاحب آپ کا اور تمام جو ہمارے معزز ہماری خواتین ممبران، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں. ناصر صاحبہ بیٹھی ہیں، صبح بیٹھی ہیں اور انہوں نے بھی بڑے تحمل سے یہ سیرت کانفرنس جو ہے اس پہ آپ کا بیان سنا. میں تمام معزز ممبران کا اور میں اسپیشلی ہمارے نائب صدر انجم عثمانی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ اس قسم کی محافل جو ہیں وہ چھوڑتے بھی نہیں اور کیا وہ مشاعرہ ہو، وہ اس قسم کی محفل ہو، وہ رمضان المبارک کا ماہ ہو، وہ عید میلاد النبی کا
کوئی موقع ہو تو وہ اس قسم کے جو فنکشن ہیں کراتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ عثمانی صاحب آپ کو جزائے خیر دے. میں عبداللہ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں اسسٹ کیا. عمران شیخ صاحب ہمارے ہونہار قسم کے انرجیٹک قسم کے ممبر ہیں بڑی بڑی کے. میں بہت مشکور ہوں اور تمام معزز آنے والے ٹیم کا اور ہمارے کیمرہ مینس کا رپورٹرس کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو سنا. ڈاکٹر صاحب